اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کلام کو لکھ رہے تھے اور اس کلام کو لکھنے کے وقت میں جب اس شعر پہ پہنچے اعلیٰ حضرت تو سارے انبیاء کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا. حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تلک جتنے انبیاء کرام ہیں سارے انبیاء کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا. اے آدم جیسے خدا میرا وہی خدا آپ کا، اے عیسیٰ جو خدا آپ کا وہی خدا میرا، اے موسیٰ جو خدا آپ کا وہی خدا میرا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جس رسول کو میں اپنا رسول مانتا ہوں وہ رسول آپ کے رسول ہے کہ نہیں ہے؟ اے موسیٰ جس رسول کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں وہ رسول آپ کے رسول ہے کہ نہیں ہے؟ تو سارے انبیاء نے ایک زبان ہو کر کے ارشاد فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کلام میں وہ شعر پیش کیا ہے. ذرا محبت سے اس کو سنیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ارے ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اولا، ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا. محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ سے خود کو اور آپ تمامی حضرات کو مشرف کیا ہے، اس آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے پیشتر میں ذکر کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں مسلم شریف. محبت سے بولیں سبحان اللہ. یہ جو ذکر کی محفلیں رچائی جاتی ہیں، ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اس سے ہمارا اور آپ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنے والوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سننے والوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو محفل میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں کچھ دیر رہ کر کے ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آؤ ذرا مسلم شریف کی حدیث پاک سنو. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جلد ثانی ہے، اور اس حدیث کے راوی بہت ہی چہیتے بہت ہی مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. حدیث شریف کے الفاظ یوں ہیں: اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضْلًا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے روئے زمین کی گلی کوچوں میں، چوک چوراہوں میں گشت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. اے مسلمان بھائیوں ذرا غور سے میری اس تقریر کو سنیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے روئے زمین کی گلی کوچوں میں، چوک چوراہوں میں گشت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. آخر کیوں گشت کرتے ہیں، کیوں پھرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا کر کے رکھی ہے. اے میرے فرشتوں جاؤ روئے زمین کی سرزمین پہ جاؤ، دیکھو آج میرے محبوب بندوں کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، میری تسبیح و تحلیل کہاں بیان کی جا رہی ہے، میرا ذکر کہاں ہو رہا ہے، نیک محفلیں کہاں منعقد ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ
मुक़द्दस फरिश्ते इस रूए ज़मीन की गली कूचों में गश्त करते हैं, फिरते रहते हैं। वही मुक़द्दस फरिश्ते जब घूमते घूमते, गश्त करते करते, जब फिरते फिरते इस महल्ला में पहुंचते हैं और जब आपको इस महफिल में बैठते हुए पा जाते हैं, जब हमें इस महफिल में बैठते हुए पा जाते हैं, तो वो फरिश्ते आसमानी फरिश्तों को आवाज देते हैं, आए आसमानी फरिश्तों, तुम आसमान पे क्या कर रहे हो? रूए ज़मीन पे तशरीफ लेकर के आओ, आओ देखो अल्लाह तबारका व तआला के मुक़द्दस बंदों की महफिल यहाँ रची हुई है। अल्लाह का जिक्र तो यहाँ हो रहा है, अल्लाह के पैगंबर का जिक्र तो यहाँ हो रहा है। वो आसमानी फरिश्ते ज़मीनी फरिश्तों की आवाज़ों को सुनने के बाद में लब्बैक कहते हैं और आकर के वो इस महफिल में आपके बीच में बैठ जाते हैं। अरे मुसलमानों, अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होता होगा कि कुर्सियाँ तो यहाँ चंद नजर आ रही हैं, अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते यहाँ आकर के कैसे बैठते हैं? अब इस पे गौर करने की बात रही है। मैं अगर पूछ लूँ, ऐ मुसलमानों, आपके साथ में कितने फरिश्ते हैं, हमारे साथ में कितने फरिश्ते हैं? हर एक इंसान का यही जवाब होगा कि हर एक बंदे के साथ में दो फरिश्ते हैं। एक का नाम है हजरत किरामन, दूसरे का नाम है हजरत कातिबीन। हर इंसान के साथ में ये दो फरिश्ते हमेशा रहते हैं साथ में। लेकिन ऐ मुसलमानों, ये बताओ कि वो दोनों फरिश्ते आपको नजर आते हैं, वो दोनों फरिश्ते आपको दिखते हैं? अरे क़यामत आ जाएगी, वो फरिश्ते आपको कभी नहीं नजर आएंगे। लेकिन ये सही है, ये हक है कि वो दोनों फरिश्ते आपके साथ में रहते हैं। ऐसे ही जब ऐसी नेक महफिलों का इनेकाद होता है, ऐसी नेक महफिलों को सजाया जाता है, ऐसी नेक महफिलों को रचाया जाता है, तो अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते आकर के आपके बीच में बैठ जाया करते हैं। और सिर्फ बैठते ही नहीं है मुसलमानों, वो आकर के अपने नूरानी परों से आपको ढांप लिया करते हैं। ये बज़ाहिर ये कपड़े का शामियाना नजर आ रहा है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक की रोशनी में आप और हम आज हम नूरानी परों के पीछे बैठे हुए हैं। फरिश्तों के नूरानी पर है, उन परों के बीच में हम और आप तमामी हजरात बैठे हुए हैं। महफिलें मुनाकिद हैं, नातें हो रही हैं, आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आपके साथ में वो सारे फरिश्ते भी समाअत कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जब ये महफिल खत्म हो जाएगी, सलातो सलाम हो जाएगा, फातिहा खानी हो जाएगी, आप अपने घर तशरीफ ले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन वही मुक़द्दस फरिश्ते जो तशरीफ ले करके आए थे आपकी महफिल में, अब वो कहाँ जाएंगे? जरा तवज्जो से सुनिएगा। वो रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर होंगे, रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह तबारका व तआला उन फरिश्तों से फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, ये बताओ कि तुम सारे फरिश्ते कहाँ गए थे? हालांकि मेरा रब खूब जानता है कि वो फरिश्ते कहाँ गए थे। मेरा रब खूब जानता है। वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला फला जगह पे तेरे महबूब बंदों का जिक्र हो रहा था, उस जिक्र में तेरा नाम लिया जा रहा था, सुभान अल्लाह कहा जा रहा था, तेरी तस्बीह बयान की जा रही थी। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, मा युकालो इबादी, मेरे बंदे उस महफिल में क्या कह रहे थे? ऐ मुसलमानों, आपसे कहा जाता है सुभान अल्लाह कहो, आपसे कहा जाता है दुरूद शरीफ का विर्द करो, आपसे कहा जाता है माशा अल्लाह कहो। क्यों कहा जाता है? अरे वो फरिश्ते जाकर के अल्लाह की बारगाह में गवाही देते हैं कि हम फला में महफिल में गए हुए थे और महफिल में जाकर के हमने लोगों की जबान से ये सुना है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ तो सही, वो मेरे गुनहगारों सियाहकार बंदे क्या कह रहे थे? वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, वयुसब्बिहूनका वयहमदूनका वयुहल्लिलूनका वयुकब्बिरूनका। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे गुनहगारों सियाहकार बंदे तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, तेरी हम्दो सना कर रहे थे। रब्बे कायनात फिर इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों ये बताओ कि आखिर उस महफिल में हमारे बंदे क्या मांग रहे थे? वो फरिश्ते अर्ज
کرتے ہیں مولا وہ گنہگاروں سیاہکار بندے تھے، سب اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے تھے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہے تھے۔ رب کائنات کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ محفل میں آئے تھے، چاہے گنہگار آیا ہو، چاہے سیاہکار آیا ہو، چاہے کوئی نوجوان آیا ہو، چاہے کوئی بزرگ آیا ہو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ محفل میں آئے ہوئے تھے، آج اس محفل کے صدقے میں ہم نے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ زندہ باد سارے لوگوں کے گناہوں کو آج ہم نے بخش دیا۔ اے مسلمانوں، یہ محفل آپ کو اگرچہ چھوٹی محسوس ہوتی ہے لیکن ہمارے اور آپ کے گناہوں کی نجات کا ذریعہ ہے مسلمانوں، اور یہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے کیونکہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے مسلمان۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت پہ ذرا توجہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ پہلا حکم کون سا ہے؟ ذرا اونچا بولے، پہلا حکم یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تمہیں اور ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اب پیدا کس سے کیا؟ کس چیز سے پیدا کیا ہمیں اور آپ کو؟ اللہ خود فرماتا ہے من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔ کتنی جان سے؟ ایک جان سے، من نفس واحدہ، وخلق منها زوجها، اور پھر اسی جان سے، ایک جان سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جوڑا بنایا۔ ہو گئے؟ اب ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون ہے ایک جان؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور انہی سے جو ان کا جوڑا بنایا گیا کون ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ دونوں ہو گئے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھر انہی دونوں سے رجالاً کثیراً ونساء، بہت سارے مرد و عورت کو اللہ نے پھیلا دیا۔ انہی دونوں سے ہم ہیں اور آپ ہیں۔ گویا کہ حضرت آدم ہمارے اور آپ کے باپ ہیں، حضرت حوا ہماری اور آپ کی ماں ہیں۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم، ان کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب جب ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو حضرت آدم کو تو پیدا فرما دیا، لیکن حضرت حوا کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رکھا۔ دو روایت ہیں، ایک جنت میں رکھا اور دوسری روایت یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد میں پھر جنت میں لے جایا گیا۔ یہ دونوں روایتیں اپنی ذہن میں رکھیے گا۔ حضرات، جنت میں کون سی چیز رہی ہے؟ جنتی باغات ہیں، جنتی محلات ہیں، جنتی میوے جات ہیں، جنتی نہریں ہیں، سب کچھ جنت میں موجود۔ حضرت آدم علیہ السلام تن تنہا، ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دل جنت میں نہیں لگ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام یہ عریضہ پیش کرتے ہیں، اے مولا ساری چیزیں یہاں مہیا ہیں لیکن میرا دل نہیں لگ رہا ہے، میرا من یہاں نہیں لگ رہا ہے، میرا کوئی رفیق پیدا فرما دے، میرا کوئی ساتھی پیدا فرما دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اتنا عرض کیا تو حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے نیند کو غالب فرما دیا۔ نیند آ جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام پر۔ اس کے بعد جب نیند آتی ہے، نیند آنے کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔
کہاں سے پیدا فرمایا؟ بائیں پسلی سے پہلا نکاح ہونے جا رہا ہے، پہلا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ اسی نکاح کی برکت ہے مسلمانوں کہ آج دنیا میں نکاح ہوتا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کی آنکھ کھلی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ حضرت حوا عرض کرتی ہے میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہ نے تم کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ اب ذرا اس جملے پر غور کیجئے گا۔ جب حضرت آدم نے کہا اللہ نے تمہیں کس وجہ سے پیدا فرمایا، کس لیے پیدا فرمایا، تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے اللہ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور میں آپ سے سکون حاصل کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم و حوا کو پیدا فرما دیا۔ جب اتنا حضرت حوا نے کہا کہ اس لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں، جیسے ہی اتنا حضرت حوا نے فرمایا دست محبت، دست پیار حضرت آدم نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی دست محبت بڑھایا حضرت حوا نے، بیچ میں آ گئے فرشتے، ارشاد فرمائے اے آدم ابھی یہ آپ کی عورت نہیں بنی ہے، یہ ابھی ایک خاتون ہے، ابھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بندی ہے، ابھی اس کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں ہوا ہے، ابھی اس کا مہر تمہیں ادا کرنا ہوگا، تب جا کر کے یہ تمہاری بیوی بنے گی، ابھی یہ اللہ کی نیک بندی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں نے اتنا فرمایا کہ اس کا مہر ادا کرنا پڑے گا تب جا کر کے تمہاری یہ بیوی بنے گی، تو حضرت آدم علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں کہ آخر اس عورت کا مہر کیا ہے، یہاں پہ کس چیز کا میں مہر ادا کروں؟ اے مسلمانوں دیکھو میرے نبی کی شان، وہاں پہ بھی ذکر ہو رہا ہے میرے نبی کا۔ ابھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف نہیں لائے ہیں۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہے، اس کے بعد میں حضرت حوا ان کی بیوی ہے۔ اے مسلمانوں لیکن وہاں بھی میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں بھی میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں کس چیز کا مہر ادا کروں؟ فما مہرہا حتی تصلی علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں اس کا کیا مہر ہے، کیا ادا کروں؟ اے مسلمانوں قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ وہاں جب اتنا کہا اس کا مہر کیا ادا کروں تو فرشتوں نے کہا اس کا مہر تم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دو، اس عورت کا مہر ادا ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں جنت میں وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، درود شریف پڑھوایا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روایت کے مطابق 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 17 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد میں پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر ادا ہو جاتا ہے، پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ مسلمانوں یہ پہلا نکاح ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں۔ اے مسلمانوں وہ طریقہ الگ تھا نکاح ہونے کا، وہ طریقہ الگ تھا نکاح پڑھنے اور پڑھانے کا۔ آج جو طریقہ ہے، آج جو نکاح خوانی ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ادا کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا سمجھ لو کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مسلمانوں اے مسلمانوں یہ نکاح خوانی کی محفل ہے۔ نکاح کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک لڑکے کا رشتہ کسی لڑکی سے ہو جایا کرتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا میرے آقا کا فرمان۔ اے مسلمانوں کسی لڑکے کی شادی نہیں ہوئی ہے، کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ ایک دوسرے سے مل لیا کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے ہیں تو اس وقت دیکھنا گناہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں سخت ترین گناہ ہے۔ اگر نکاح نہیں ہوا ہے دیکھتا ہے، اگر غلط اٹھا کر کے دیکھتا ہے، لیکن آؤ ذرا اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ اب اس نکاح کے
کے فضائل و مناقب سنو. نکاح کرنے کی کتنی برکتیں آئی ہیں حدیث پاک میں. نکاح کرنے سے جو میاں اور بیوی میں جو محبت پیدا ہوتی ہے, جو بندش ہو جایا کرتی ہے, جو بندھن ہو جایا کرتا ہے, اے مسلمانوں اس سے میاں اور بیوی دونوں گناہ سے پاک ہو جایا کرتے ہیں. اے مسلمانوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے جب نکاح کے بندھن میں بندھ جایا کرتے ہیں اور ابھی نکاح ہونے سے پہلے اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے, نہ لڑکے نے لڑکی کو غلط نظر سے اٹھا کر کے دیکھا ہے, نہ لڑکی نے لڑکے کو غلط نگاہ سے دیکھا ہے. جب پہلی ملاقات ہوتی ہے نکاح ہو جانے کے بعد میں, جب پہلی ملاقات ہوتی ہے اور پہلی ملاقات ہونے کے بعد میں جب لڑکے کی نظر لڑکی سے ملتی ہے, اب لڑکے کی نظر لڑکی سے جب ملتی ہے تو وہ محبت کی نظر ہوا کرتی ہے, پیار کی نظر ہوا کرتی ہے, شفقت و محبت کی نظر ہوا کرتی ہے. اے مسلمانوں پہلی نظر جب پڑی, لڑکا اور لڑکی کی نظر جب پہلی پڑتی ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس وقت رحمت کی نظر فرماتا ہے ان دونوں پر. یعنی اور یہ تو نکاح کا ملنا ہے. جب نکاح ملنے کے بعد میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیار و محبت کے ساتھ میں دونوں ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے بدن سے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت کو ہلانے سے پتے جھڑا کرتے ہیں. اے مسلمانوں یہ نکاح کے فوائد ہیں. آج جو ہے برائیاں بڑھتی جا رہی ہے, ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی, ہمارا جو ہے گھر, یہ جو ہے ماحول بگڑتا جا رہا ہے. اسلامی ماحول سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اے مسلمانوں ضروری ہے کہ آج ہم اور آپ جو ہے اسلامی ماحول میں ڈھل کر کے یہ شادیاں رچائیں, نکاح خانی کی محفل جو ہے رچائیں, نکاح خانی کی تقریب کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر آپ شادیاں کریں گے, اگر آپ نکاح کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی, آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی, آپ کے خاندان میں برکت ہوگی. جو لڑکا لڑکی کو لے کر کے جائے گا, لڑکی کو لے کر کے جائے گا تو اس گھر میں برکت ہوگی, دونوں کی زندگیوں میں برکت ہوگی. اور اگر کسی وجہ سے میاں اور بیوی غریب ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس نکاح خانی کی برکت سے ان کی غریبی کو دور کرتا ہوا نظر آئے. اے مسلمانوں نکاح ایسا کام ہے کہ نکاح کی وجہ سے گناہوں کی طرف جو ہمارے نوجوان ساتھیوں کے قدم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, ذرا اپنا اور اپنے محلے کے بچوں کا محاسبہ کریں. کس قدر برائیاں سماج میں بڑھتی جا رہی ہیں, کس قدر ماحول بڑھتا جا رہا ہے. اے مسلمانوں وقت کی قلت ہے, اس لیے اب اس سے زیادہ میں کچھ بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور شاید جو ہے مہمانوں کے آنے کی وجہ سے یہ پروگرام لیٹ بھی شروع ہوا ہے اور جو ٹائم ملنا چاہیے بولنے کا اور سننے اور سنانے کا وہ ٹائم بہت ہی کم ملا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے. جن بھائیوں نے جس قدر بھی دام دل میں قدم سخن حصہ اس میں لیا ہے اور جس مقصد کے تحت اس محفل کا انعقاد کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہو مولا اسے معاف فرمائے اور جو کچھ بھی بیان ہوا ہے Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.